الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی ایک آیت پیش کی گئی اور مسند احمد کی ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں اللہ رب العالمین لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے، قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ ہے کہ وہ کہیں پر یا ایھا الناس سے خطاب کرتا ہے، جہاں پہ مراد دنیا میں رہنے بسنے والے تمام لوگ ہوتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین خطاب کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو سے خطاب۔ تو یہ دونوں جگہوں پر دو الگ الگ لوگوں سے خطاب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا گیا، اے لوگوں کہا گیا، تو وہاں پر ان کو توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین چیزوں سے لوگوں کو ڈرایا یا مین چیزوں کی لوگوں کو دعوت دی، وہ تین قسم کی تھی۔ ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری معاد یا آخرت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بالکل بنیادی باتیں۔ لوگوں سے خطاب، کیا خطاب؟ کہ لوگوں، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ ہم نے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد اور عورت۔ اشارہ کس کی طرف؟ آدم اور حوا علیہم السلام کی طرف۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ شیطان کی بیچ میں کیا کارستانی کہ ہم، آپ اور کیا دنیا میں رہنے بسنے والے تمام لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لیکن ان میں کتنے ٹکڑے ہو گئے، کتنی پھوٹ ان میں ڈل گئی، کتنے مذاہب ان کے چینج ہو گئے، کتنے نظریات ان کے بن گئے۔ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، نظریات چینج، رہن سہن کا طریقہ چینج، عبادتیں الگ الگ معبودوں کی ہو رہی ہیں، سب کے اپنے اپنے الگ الگ معبود ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں۔
اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی رب کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ جو شعوب اور قبائل بنائے، یہ جو محلے اور محلے کے جو نام ہیں یا شہروں کے جو نام ہیں، ہم شعوب اور قبائل سے مراد تو قبیلے اور ان کی وہ شاخائیں ہیں، لیکن آج کے اس دور میں وہ قبیلوں کا وجود کہاں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اس لیے ہم کرنٹ کے لحاظ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک شہر میں کئی محلے، ایک صوبہ اس میں کئی شہر، اس میں کئی اضلاع، اور ان سے متعلق کئی دیہی علاقے۔ صوبہ ملک سے ملحق، ایک ملک، اس کے کئی صوبے اور ہر صوبے کے الگ الگ شہر، اس کی الگ الگ راجدھانیاں۔ اسی طرح سے ہر راجدھانی کے سراؤنڈ میں آنے والے کچھ شہر، اور ان شہروں کے، ان اضلاع کے، ان ضلعوں کے سراؤنڈ میں آنے والے کچھ دیہی علاقے، سب الگ الگ۔ اس سے یہ پہچان ہونے کے لیے کہ اچھا یہ پنڈرئی کا ہے، یہ بوری کا ہے، یہ کھاری کا ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارے جو ملحق دیہی علاقے ہیں اس شہر کے، سیونی شہر کے، میں نے ان کا نام لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ اس لیے بتایا کہ یہ پہچان ہو سکے کہ اچھا یہ فلانی جگہ کے ہیں، یہ امکی جگہ کے ہیں، یہ ڈمکی جگہ کے ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو شعوب اور قبائل بنائے تھے، ان کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچان ہو سکے، اچھا یہ فلانی جگہ کے رہنے والے، یہ فلانی جگہ کے رہنے والے، یہ امکی جگہ کے رہنے والے، سب الگ الگ جگہ کے رہنے والے۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بنیادی بات ہے وہ بنیادی بات یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی اور پرہیزگار کا مطلب جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ لیکن دیکھو گے آپ کہ دنیا لڑ رہی ہے گورے اور کالوں کی جنگ، گورے کالوں کو برداشت نہیں کر رہے اور کالے گوروں کو برداشت نہیں کر رہے، جنگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ وہ ہے تقوی، الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر کہ کون اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کس کے دل میں اپنے رب کا خوف زیادہ ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تقوی کئی طرح کا ہے، ہمارے زمانے میں مشہور ہے کہ متقی آدمی کون؟ سر میں ٹوپی ہو، لمبی داڑھی ہو، کرتا پاجامہ ہو، کرتا گھٹنے سے نیچے اور پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہو، وہ متقی آدمی ہے۔ ایسا نہیں۔ متقی وہ ہے
جو پل پل میں اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس فعل سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے. اس کی زندگی کا مقصد وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. اور آج بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، ویسے ہی آج بھی آج لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریق پر کہ جس پر اس کے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. گویا یہ ہماری اپنی بات نہیں کہ آدمی کو اگر آپ آج کے زمانے میں ایک کرنا چاہتے ہیں، افتراق سے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، افتراق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلکوں کو اور فرقوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق کہ آپ کو اسی بات پر لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا جس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اور وہ ایک کلمہ، ایک نام، کئی نام نہیں، ایک نام. اور وہ نام کیا ہے؟ مسلم، جس کے بارے میں ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ امتا مسلمتا لک، امتا مسلمتا لک. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام رکھا. امت مسلمہ ہی کے لیے ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اللہ رب العالمین نے باؤنڈ کیا اگر آپ کو کہ تو اس بات پر کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، باؤنڈ کیا اس بات پر کہ تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تم مسلم ہو. اس بات پر لا کر کے آپ کو اکٹھا ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین پر آپ نے ایمان لے آیا. توحید کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے گلیوں میں اور کوچوں میں دی. تاریخ بھی شاہد ہے، آپ نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، آپ نے پڑھا کتابوں میں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک جا کر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. آج بھی ہم تصور کریں تو بہت دور ہے وہ طائف، بہت دور ہے طائف آج کے حساب سے بھی، کہ آدمی آج کے اس دور میں اونٹ پر سفر کر کے چلا جائے صاحب مکہ سے طائف، آدمی اس کو گوارا کرے گا آج کے اس دور میں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے زیادہ خطرناک دن تھا وہ، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا گیا اور آپ کو پتھر پھینک پھینک کر مارا گیا. سب سے خطرناک دن وہ تاریخ کا. آخر جھگڑا کس بات کا تھا؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا تھے اور لوگ کر کیا رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں میں فرق ہوگا تو دونوں کے درمیان تضاد ہوا، دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا. ایک نے ایک بات پیش کی جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور دوسرے نے اس کی بات کو انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کی طبیعت کے مطابق نہیں تھی. ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی مرحلے پر سمجھوتا نہیں کیا ان لوگوں سے، ایک بھی مرحلے پر. کہنے ٹھیک ہے، تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، اور ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم اسی نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اسی نبی پر ایمان لائے ہیں، لیکن ہماری دعوت اب کچھ اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کچھ اور تھی.
جو اختلاف تھا وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے، اس کی بنیاد ایک ہی تھی، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ بندوں پر بندوں کے رب کی چلے گی، بندوں پر بندوں کے رب کی چلے گی، لیکن کفار مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، بندوں پر بندوں کے رب کی نہیں، بندوں کی چلے گی۔ فرق اتنا ہی تو ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، اور ان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ سرکش ہے، میں نے اس کو پیدا کیا انسان کو، اس کی کمزوری سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ویک پوائنٹ، اور اس ویک پوائنٹ کو کون جانتا ہے؟ صاحب معاملہ۔ کسی نے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اگر اس ویک پوائنٹ پر حملہ کیا جائے، اس ویک پوائنٹ پر ضرب ماری جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا معاملہ درم برم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ آپ نے اگر دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تو آدمی کھڑا کودنے لگتا ہے، آواز اس کے منہ سے نکلنے لگتی ہے، تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے وہ، کیونکہ اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کی دکھتی رگ کیا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ ان چیزوں سے یہ باز آ سکتا ہے، کیسا اس کے لیے کرنا کیسا چاہیے، اس حساب سے اللہ رب العالمین نے ایک سلیقہ دیا، جینے کا ایک طریقہ دیا، ایک راستہ بتایا کہ وہ راستہ ہے کیا۔ اب انسانوں نے اس راستے کو بھلا کر، اس راستے کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ راستہ بنا لیا، اور اس راستے پر وہ چل پڑے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز سے جوجھتے رہے، مکہ میں بھی آ کر، مدینہ میں بھی آ کر۔ آخر دیکھیے آپ کہ اتنی انقلابی تحریکیں اس دنیا میں اٹھی کہ ہم ان کا نام گنتے گنتے پریشان ہو جائیں کہ یہ تحریکیں اٹھی، لیکن وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں، ختم ہو گئیں، دائمی نہیں رہیں، ابدی نہیں رہیں۔ آج ان کا نام لیوا موجود نہیں، نام لیوا بھی اگر موجود ہے تو اس تعداد میں موجود نہیں جس تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت موجود ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد، بنیادی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتائی تھیں، جو چیزیں انسان کے لیے بنائی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو کاپی پیسٹ کیا ہے۔ بھئی آپ کی طرف وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسٹ کر دیا، دوسرے تک پہنچا دیا۔ اب یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو لوگوں تک پہنچانی چاہیے تھی، ہمارا کام بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے؟ موبائل ہے صاحب ہاتھ میں، چل رہا ہے صاحب، کیا چل رہا ہے؟ فری فائر چل رہا ہے صاحب، پب جی چل رہا ہے صاحب۔ اب بازو میں اس طرف کون بیٹھا ہے، اس طرف کون بیٹھا ہے، اچانک آ کر کون کھڑا ہو گیا، اس کو اس کا شعور نہیں، اور بیٹھے ہوئے لوگ سب ایک دوسرے کی ماں بہن کو یاد کر رہے ہیں صاحب، ایمانداری کے ساتھ۔ کیا ہو گیا سماج کو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہاری جو جوانی اصل اسلام کے کام آنی چاہیے تھی، یہودی نے تمہارے ہاتھ میں موبائل دے کر ایک گیم بنا دیا، اب آپ کھیل رہے ہو، جس کو دھن لگ جائے اس کی، اب کھیل رہا ہے صاحب آدمی، کوئی شعور نہیں۔ اور خاص طور سے ہمارا یہ نوجوان طبقہ، اور اس پر مزید یہ کہ کوئی ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔
اگر ماموں چاہے کہ بھانجے کی اصلاح کر دے اور بھانجے کے اوپر ایسا ہاتھ اٹھائے تو بھانجا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، ماموں تم چلے جاؤ یہاں سے. یہ چل رہا ہے صاحب، طوفان بدتمیزی. شعور نہیں کہ کس سے بات کر رہا ہے، شعور نہیں کہ کیا بات کر رہا ہے. جبکہ ہمارے اپنے بچپنے کی بات یہ کہ محلے کا اگر ایک بزرگ آدمی کنڈم کھیلتے ہوئے دیکھ لیتا تھا تو دور سے ہی جیسے اس کو دیکھتے تھے تو بھاگ کر کے گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے کہ نہیں نظام، ان کے سامنے ہمیں نہیں کھیلنا ہے. کیوں؟ ڈر تھا، خوف تھا، تربیت ویسی تھی، والدین ویسے تھے. وہ یہ بولتے تھے کہ اچھا ایک ہی مارا ہے کیا، 2 اور مارنا تھا ہماری طرف سے. لیکن اب اس زمانے میں اگر آپ نے تعدیباً ادب سکھانے کے لیے اگر اس کو 2 تھپڑ رسید کیے تو جناب یہ مارا کاٹی پر نوبت آ جاتی، کیس چلے جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس، چلتے پھر کیس. یہ چل رہا ہے تو ہم جا کس طرف رہے؟ ہم دنیا کو کچھ دینے آئے تھے، الٹا غلط اس سے لے لیا اور اسی کو اپنا سارا طریقہ کار بنا لیا. صبح اٹھ رہے ہیں تو، دوپہر ہو رہی ہے تو، اور شام ہو رہی ہے تو. بچوں کا آج حال یہ ہے کہ جب تک موبائل ہاتھ میں نہیں ہے بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے صاحب. حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی مہلک بیماری ہے جس سے آج کا یہ معاشرہ پوری طرح سے متاثر ہے، پوری طرح سے. کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں. کہاں گئے وہ مائیں، کہاں گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا کرتے تھے؟ اب جب حال یہ ہے کہ جب بچے والا جب موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا اسے تعدیباً اس سے ڈانٹ رہا ہے تو اس سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم مجھے کچھ نہیں بول سکتے میاں، اب مجھے نہیں بولنا. جب اس کا بچہ بڑا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جبکہ یہ ان لوگوں کے بچے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں موبائل کو نہیں پکڑا تھا جناب. تو دیکھیے آپ ذرا سوچئے کہ معاشرے کو کس رو پر بہنا چاہیے تھا اور معاشرہ کس رو پر بہ رہا ہے. اسے جانا کس طرف چاہیے تھا اور وہ جا کس طرف رہا ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے ہمیں اور آپ کو. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولادیں عطا کی ہیں، اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی تو یہی اولاد کتنے ہی ہم نے نیکیاں کی ہوں، کتنے ہی ہم نے نمازیں پڑھی ہوں، کتنا ہی ہم نے طاغوت کا انکار کیا ہوں، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن اولاد کی تربیت صحیح نہیں. اور یہ بول کر کہ کیا کریں بھیا، مانتے نہیں ہماری بات. یہ اگر ہم نے کہا اور ہماری اولاد اگر غلط راستے پر چلی گئی اور اس نے کچھ غلط کیا تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب پھر پوری تفصیل آپ نے بیان کی کہ گھر کا جو مکھیا ہے، جو چرواہا ہے، اس کا باپ، گھر کا مالک، اب اس کی رعایا میں جتنے جو کچھ بھی لوگ آ رہے ہیں سارے کے سارے لوگوں کے سلسلے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسا کیا، اب یہ بتاؤ آپ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اگر ہم نے اور آپ نے جواب نہیں دے پایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اٹھا کر کے اور رائے گا اور برباد کر دے گا. ہمارا بیٹا ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ میرے والد بزرگوار تھے، اگر یہ مجھے ڈانٹتے ڈپٹتے یا میرا حقہ پانی بند کر دیتے تو میں سنبھل سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب باپ کیا حقہ پانی بند کرے گا بیٹے کا؟ بیٹے الٹا بند کر دیں گے صاحب. حالات یہ پہنچ گئے.
تو حالات ایسے بنے کیوں؟ آپ نے بنایا کیوں ایسے حالات؟ لکڑی جب نرم تھی تب اسے موڑ لیا جاتا، لکڑی موڑ جاتی، لیکن اب لکڑی سوکھ کر کانٹا ہو گئی، اب آپ کو اسے دن رات پانی پہ بھگا کر رکھنا پڑے گا، شریعت کے پانی میں، تب جا کر کے کچھ گنجائش ہے کہ وہ مڑ جائے، ورنہ مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل۔ کیوں کہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ بری چیز کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے اور اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تھے؟ وہ اسی لیے آئے تھے تاکہ بندوں پر بندوں کی نہیں بلکہ بندوں کے رب کی چلے، بندوں کے رب کی چلے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں یہ سب منزل من اللہ ہے، اسی لیے آپ کو ان کی لائی ہوئی باتوں کو منوان ماننا ہے۔ منوان کا مطلب ہو بہو، جو کا تو، ہو بہو آپ کو ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان فرامین کو ہم نظر انداز کر دیں اور اس کی طرف ہماری کچھ بھی توجہ نہ ہو، ہم اس کی طرف دھیان بھی نہ دیں، ہم اس کی طرف جائیں بھی نہ، ہم اپنے دماغ سے یہ ساری چیزوں کا نکال دیں۔ ایک بات ہم اپنے دماغ میں رکھیں کہ توبہ کا وقت ہمیں مل جائے گا، اپنی آخری زندگی میں ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، تو ایسا نہیں۔ ہم اور آپ نہیں جانتے کہ کب کس کا انتقال ہو جائے، آئے دن خبریں ملتے رہتی ہیں کہ فلانا نہیں رہا، امکا نہیں رہا، ڈھمکا نہیں رہا، آئے دن خبریں مل رہی ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں صبح، لیکن جب تک ہم زندہ رہے تب تک ہم نے کوشش کس بات کی یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ تو توحید، وحدانیت، اللہ رب العالمین کو اس کی 99 صفات کے ساتھ ماننا، 99 صفات کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، صرف ایک صفت کے ساتھ نہیں، 99 صفات کے ساتھ۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ نے بندوں کو بنایا، بندوں پر اب اللہ کی چلنا چاہیے، بندوں پر بندوں کی نہیں چلنا چاہیے، یہ اس چیز کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لوگوں سے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اب جس نے پیدا کیا اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت نہ کر کے پوری دنیا کی اطاعت کر لی جائے تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اطاعت بھی ہمیں اسی کی کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے برے کی تمیز دی، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سکھلایا۔ ہمیں اسی کی ماننا ہے اور اسی کو نبھانا ہے، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے پیش کی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکہ کی ہے وہ شاہد ہے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں آ کر کیا کیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وقت بالکل زیادہ نہیں، وقت زیادہ نہیں، یہ کیسے وقت چلا گیا، کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے کرتے ہوئے، اس طرح کی ہم ضروری باتیں آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں حالات کے پس منظر میں، اور ان باتوں کو لانے کا ایک واحد مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کس ٹریک پر جا رہے ہو، کس ٹریک پر آپ جا رہے ہو، کس طرف آپ چل رہے ہو، کون سے راستے کو آپ نے اختیار کر لیا ہے، آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا ہے، آخری رسول تسلیم کرتے ہو اگر آپ، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے احکام کو آپ فالو کرو۔ کوئی ضروری نہیں
کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو اور دنیا پر پرچم لہرا دو اسلام کا. آپ اپنے نفس پر سب سے پہلے، اپنے آپ پر، اپنے گھر پر اس کا پرچم لہراؤ. اس کا پرچم لہراؤ کا مطلب کہ آپ پہلے خود ویسے بنو، پھر اس کے بعد میں لوگوں کو اس کی دعوت دو. پتہ یہ چلا کہ خود بڑے ڈیفالٹر ہیں لیکن لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کو سہارا دے کر اٹھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود آپ اسٹینڈ ہو، پھر اس کے بعد میں دوسرے کو اسٹینڈ کریں، دوسرے کو کھڑا کریں. انشاءاللہ نتائج اچھے سامنے آئیں گے. نتائج اچھے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہ ہر ایک آدمی گیانی بنا ہوا ہے، سیاڑا ہے، بڑی گیان کی باتیں کرتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ خود اس کا عمل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. دین کی باتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں لیکن عمل سے سب پیدل. آخر کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہی لوگ جو بات بات پر جھگڑا کرتے تھے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وہی لوگ جو عورتوں کی عزت اور احترام نہیں کیا کرتے تھے ان کی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھنے لگے. وہی لوگ جو ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، رہزن تھے، وہ رہبر ہو گئے. وہ لوگ جن سے دنیا پریشان رہا کرتی تھی ان کے کیریکٹر سے کہ کب کس بات پر یہ جھگڑا اٹھا لیں، لوگ ان سے فیصلے کروانے آ رہے ہیں. تو یہ چینجز انہوں نے اپنے اندر لایا تب دنیا میں چینجز آئے. ایسا نہیں کہ بس کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر انقلاب آ گیا. نہیں صاحب، ایسا بالکل نہیں ہے. پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ایک سچا پکا مومن اور مسلم کیسا ہونا چاہیے اس قرآن پاک کی روح سے. اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کو بنانا کیسا چاہتا ہے، ایک ماڈل جو بنانا چاہتا ہے وہ ماڈل ہوگا کیسا؟ بھائی آپ بولو کہ میں ایک کار ڈیزائن کر رہا ہوں تو آدمی پوچھے گا کہ بھائی وہ کیسی دیکھے گی، بتائیے تو ذرا آپ کیا کیا ہوگا اس میں، کیسے ہوگا، کیا مائلیج دے گی، وہ پوچھے گا آدمی. تو آپ بتاؤ گے کیا؟ آپ کے پاس اس کا ڈائیگرام موجود نہیں، کیا بتاؤ گے آپ؟ لیکن جب ایک ڈائیگرام لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو لک وائز وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کر دیتے. اچھا لک ہو، اچھی چیز ہو، اچھے مائلیج والی ہو تو مارکیٹ میں بہت چلتی ہے صاحب. پھر وہ بناتا ہے یہ قرآن آپ کو جو بغیر پیٹرول اور بغیر ڈیزل کے چلتی ہے. یہ گاڑی چلتی کس سے؟ عمل سے. زندگی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نام آدمی نے اپنا رکھ لیا، محمد رکھ لیا، علی رکھ لیا، اور الگ الگ اسلامی نام، عبداللہ رکھ لیا، حسن رکھ لیا، حسین رکھ لیا، الگ الگ سب اس کے نام موجود ہیں. لیکن وہ کیریکٹر، وہ کردار جو اسلام اس کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے اندر وہ کیریکٹر اور وہ کردار موجود نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ تنزلی کی طرف جائیں گے کہ ترقی کی طرف؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ انحطاط کی طرف جائیں گے. آپ گریں گے، آپ اوپر نہیں اٹھیں گے. آپ غلطیوں پر غلطی کیے جا رہے ہو اور اس پر سدھار بھی نہیں کر رہے ہو. آپ غلطیوں پر غلطی کیے جاتے لیکن ان کا سدھار کرتے جاتے تو آپ کو موقع ملا ہے پورا. کب تک؟ جب تک کہ آپ کی وفات نہ ہو جائے، جب تک آپ کا انتقال نہ ہو جائے. یہ 2020 میچ نہیں، ورلڈ کپ جو چل رہا ہے کہ 20 اوور سے ایک گیند آپ زیادہ نہیں کھیل سکتے. اس میں بھی دیکھو گے آپ کہ نہیں صاحب 3 اوور باقی، 2 رن جیتنے کے لیے چاہیے. تو ایسا نہیں کہ اب تو تم جیت ہی گئے، تمہارے پاس میں 10 وکٹ ہے، 8 وکٹ ہے، 5 وکٹ ہے تمہارے پاس میں، تم تو جیت ہی گئے، ٹھیک ہے بھیا کھیل ختم. نہیں،
جب تک پوری طرح سے ایک ٹیم پست نہیں ہو جاتی، جب تک کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو چیس نہیں کر لیتا ہے، تب تک کہ اس کو ون گھوشت نہیں کیا جاتا۔ تو پھر یہ دنیاوی زندگی میں کیسے؟ ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ کیا ہوا کہ ہماری ٹیم صاحب 56 پہ آل آؤٹ ہو گئی تو ہم ہار گئے، ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ڈیفینس کیسے کرے گا آدمی؟ اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ ابتدا سے پھر وہ ویسی کوششیں کرتا ہے۔ تو ہم جو ذلت و خار، میں جو مثال دے رہا ہوں کرکٹ سے جو مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ورلڈ کپ چل رہا ہے، لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں اسے، شاید یہ مثال ان کو سمجھ میں آ جائے کہ جدوجہد آپ کو آخری دم تک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ اپنی جدوجہد کو ختم کر دیں، آپ اپنی کوششوں کو ختم کر دیں۔ آپ کے پاس اصلاح کا موقع نہیں، آپ کے پاس اصلاح کا موقع ہے، آپ اصلاح کر سکتے ہیں اور پھر اس بلندی پر پہنچ سکتے ہیں جس بلندی پر آپ کا رب آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سر بلندی تمہیں ہی ملے گی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے آیا تو قرآن کا احترام تو کیا ہم نے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ ایک سچا مسلمان قرآن کے مطابق ہو اور پھر قرآن کا وعدہ پورا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ اور وہ تیسری چیز جو میں نے بتایا، توحید، رسالت اور معاد، آخرت، کہ آپ کو مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے کہ تم نے کیا اعمال کیے۔ پوری زندگی بھر کا لیکھا جوکھا آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنی، کہ تمہاری زندگی کہاں گزار دی، عن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کے بارے میں خاص طور سے، کیونکہ یہ جوانی ہی اصل ہے، اس میں اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اگر آپ سے راضی ہو گیا تو یہ جان لو کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن جب عرش الہی کے سائے میں کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہ ہوگی، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ جب آدمی سایہ کے لیے ترس رہا ہوگا، کیا حال ہوتا ہے کہ اگر آپ روڈ پر نکلے ہو اور کوئی سایہ دار درخت جہاں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، اے سی بھی فیل ہو جاتی، صاحب کتنی کڑک دھوپ رہے، اگر گھنے درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو اور لپٹ چل رہی ہے تو آپ کو بالکل ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ٹھنڈک کا احساس۔ جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا تو ایسے سائے پر رہنا پسند کرے گا آج کا نوجوان کہ نہیں؟ کہ اپنی جوانی کو بتا دے گا ویسے ہی، کوئی لوڈو میں، کوئی پب جی میں، کوئی فری فائر میں، کوئی کرکٹ میں، اور کوئی کہیں، سب اپنی زندگی الگ الگ طریقے سے بتا کر، یہ بھی دنیا بڑی چالاک ہے صاحب، آپ کی جوانی کی صلاحیتیں پوری طرح سے چوس لیتی ہے۔ جب آپ 35 سال 40 سال کے ہو گئے تو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لو، سمجھ رہے صاحب، ریٹائرمنٹ لے لو آپ۔ اور یہاں پر اگر آپ سول سروینٹ ہو، نوکر ہو اگر آپ تو 60 سال کے ہو گئے، اب کچھ نہیں بچا تمہارے اندر، ہم نے تم کو پوری طرح سے چوس لیا، اب جاؤ، اب گھر میں بیٹھے بیٹھے کھاؤ اور اللہ اللہ کرو۔ ایسا آدمی بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے صاحب، وہ مسجد میں لپک کر آتا ہے تو صرف اس کو نمازوں کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال
تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک موضوع اپنی جگہ میں اہمیت کا حامل ہے اور اس پر جتنی بحث کی جائے اتنی کم ہے، لیکن میں موضوعات پر بحث کرنے نہیں، آپ کو ایک لائن آف ایکشن دینے آیا ہوں کہ آپ اس لائن پر سوچیں، اس لائن پر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس لائن پر چلیں تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کامیاب ہو سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ یاد رکھو، آپ کو مر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، پل پل کا ایک ایک پائی کا حساب کتاب دینا ہے۔ آپ اپنے قدم کو ہلا بھی نہ پاؤ گے جب تک کہ اپنی پوری زندگی کا لیکھا جوکھا پوری طرح سے اچھی طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے آپ پیش نہ کر دو۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں لائٹلی نہ لے آدمی اس کو لائٹلی نہ لے، ہلکے میں نہ لے، بلکہ گمبھیرتا سے لے، اس کو گمبھیرتا سے لے، دل میں لگے اس کی یہ بات، سمجھنے کی کوشش کرے کہ نہیں آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ باتیں آج تک جو ہم سے چھپا لی گئیں، یہ جو آ رہی ہیں، یہ تو قرآن کے عین مطابق ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہم ان پر عمل کرے بغیر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں ویسے ہی، تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے پاس حساب کتاب دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھو، ہم انسان ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، 1000 سال کی زندگی ملے گی، ہم نے 50 سال اگر گزار چکے تو ہماری زندگی کے 50 سال ختم ہو گئے، 950 آئیں گے، 950 بھی آ کر کے چلے جائیں گے اور ہم انتقال کر کے اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بہرحال مر کے ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، ایک ایک لمحہ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اپنے رب سے قریب ہو جائیں، موت سے قریب تو ہو ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہ شرط لگا دی کہ تم موت سے قریب ہوتے ہوتے اگر اپنے رب سے قریب ہو گئے تو تم کامیاب اور کامراں ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے ویسے ہی کوشش اور ویسے ہی جد و جہد کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی تھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔